شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کی ترکیب اور مضامین پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی۔ اس کا مرکزی مضمون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کو واضح کرنا اور اس سلسلے میں اٹھائے گئے تمام شبہات کا ازالہ کرنا۔ آیات 1 سے 9 تک تمہیدی آیات ہیں جن میں واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کا رسول کس دل سوزی کے ساتھ لوگوں کو قبول حق کی دعوت دے رہا ہے اور لوگ کس طرح اس سے بے رخی برت رہے ہیں اور بات کو مذاق میں ٹال رہے ہیں۔ وہ اگر سنجیدہ ہوتے اور غور کرتے تو انہیں اس حق کی تائید میں جو رسول پیش کر رہا ہے قدم قدم پر نشانیاں دکھائی دیتی۔ اگلی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت بیان ہوئی ہے، جس سے نہ صرف ان کی رسالت کی صداقت ثابت ہوتی ہے بلکہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہر دھرم لوگ کسی بھی معجزہ کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کو پیش کیا گیا جو انہوں نے اپنی قوم کو دی تھی۔ اس کے بعد متعدد انبیاء علیہ السلام کی دعوت توحید کو پیش کیا گیا ہے اور ساتھ ہی مخالفین کے انجام کو بھی۔ تاریخ کے مختلف دور میں انبیاء علیہ السلام کا ظہور، ان کی دعوت کی یکسانیت اور ان کے مخالفین کا برے انجام کو پہنچنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسولوں کے بھیجے جانے کی واضح دلیل ہے، اور یہ دلیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بھی موجود ہے۔ آخر میں قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے شبہات کا پھر ازالہ فرمایا گیا ہے۔ س یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں، عن قریب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں؟ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔